السلام علیکم، میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے فضائل، فوائد بے شمار، اور ان پر آج میں ذکر کر رہا ہوں۔ آیت الکرسی ہمارے لیے کتنی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی ہے۔ بحوالہ الدر منشور، جلد 2 صفحہ نمبر 6۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں ان میں کون سی آیت عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم، صفحہ نمبر 405 اور حدیث نمبر 810۔ مستدرک کی روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ بحوالہ مستدرک للحاکم، جلد 2 صفحہ رقم 648، حدیث نمبر 3080۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز اسے نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو اللہ محفوظ فرما دے گا۔ بحوالہ شعب الایمان، جلد 2 صفحہ نمبر 408، حدیث نمبر 2390۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں سرور کونین نے جہاں غلہ رکھا جاتا تھا اس کی حفاظت کا ذمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ آپ اس پر رات میں اس کی حفاظت فرمائیں۔ آپ وہاں پر جاگ کر اس کا پہرا دینے لگے۔ رات کے وقت آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اپنے لائے گئے اس میں تھیلے میں غلہ بھرنے لگا۔ آپ نے اسے دیکھا، آواز دی، مگر وہ خاموشی سے غلہ بھرتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے آ کر اسے پکڑ لیا۔ جب آپ نے پکڑ لیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے آقا دو جہاں سرور کونین کے سامنے پیش کروں گا۔ تب اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، عیالدار ہوں اور کثیر الاولاد ہوں۔ آپ نے ترس کھا کر اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے وقت آقا دو جہاں سرور کونین نے حضرت ابو ہریرہ سے ذکر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ آپ نے بتایا کہ اس نے بہت منت سماجت کی کہ وہ مسکین ہے اور کثیر الاولاد ہے، اس لیے ترس کھا کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تب نبی کریم نے فرمایا کہ تم دیکھنا کل وہ ضرور آئے گا۔ دوسرے دن بھی آپ نے جاگ کر اس کا راستہ دیکھا، گئی رات وہ آیا اور آ کر غلہ بھرنے لگا۔ تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ آج میں تجھے جانے نہیں دوں گا، سرور کونین کے سامنے تجھے ضرور پیش کروں گا۔ اس نے پھر اپنی بات بتائی اور کہنے لگا کہ میں مسکین ہوں، میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور میں عیالدار ہوں، کثیر الاولاد ہوں، مجھے جانے دیں۔ آپ کو پھر ترس آیا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ پھر صبح کے وقت فجر کے نماز کے بعد
تاجدار کونین نے پھر سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے دوبارہ یہی کہا کہ وہ مسکین ہے، عیالدار ہے، صاحب اولاد ہے اور کثیر الاولاد ہے، میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ تب نبی رحمت شفیع روز محشر نے فرمایا کہ تم دیکھنا کل وہ پھر آئے گا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ خیر تیسری شب آئی، تیسری رات آپ جاگتے رہے، وہ پھر آیا اور آنے کے بعد غلہ بھرنے لگا، حتیٰ کہ آپ نے اسے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، بار بار آتا ہے؟ تب اس نے کہا کہ مجھے جانے دے، میں مسکین ہوں، غریب ہوں اور عیالدار ہوں، مجھ پر ترس کھائیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں تجھے جانے نہیں دوں گا، آقا دو جہاں کے سامنے تجھے پیش کروں گا۔ تب اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھے جانے دیں، اس کے عوض میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ تب اس شخص نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات سکھائے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے یا نماز کے بعد پڑھے، اس کی کیا کیا فضائل ہیں۔ اس نے آیت الکرسی کے بارے میں ذکر فرمایا اور غلہ لے کر چلا گیا۔ پھر صبح کے وقت بعد نماز فجر آقا دو جہاں سرور کونین نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے غلے کے عوض چند سطریں سکھائیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی کی فضیلت پر وہ مجھے باتیں بتا کر گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ تب آپ نے فرمایا نہیں۔ تب آپ نے کہا کہ وہ شیطان تھا، وہ ہے تو بڑا جھوٹا لیکن تمہیں ایک سچی بات بتا گیا۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں 5 برکتوں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 2 وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 3 اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجگی اور غریبی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو شخص صبح و شام بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھے اور اس کے بعد کی 2 آیتیں یعنی خالدون تک پڑھا کرے گا، وہ چوری، غرقابی یعنی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا قطبہ آویزاں کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں چور نہ آ سکے گا بحکم اللہ۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔